قریب آقا نبی علیہ السلام کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹا ہوا، نام رکھا ابراہیم. کیا رکھا؟ ابراہیم. اور دوسرے بیٹے کا نام قاسم تھا. اسی وجہ سے آقا نبی علیہ السلام کو عبد القاسم کہا گیا. ابراہیم آقا علیہ السلام کے لخت جگر سے زادے، 1.5 سال کی عمر، 17 مہینے بنتے، 1.5 سال کی عمر ہے. بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کا وصال ہوا، کفے اس کی شروع پرواز کر گئی. آقا نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک غمگین ہے، جس کا ننھا سا بیٹا فوت ہو جائے اور کم سی چھوٹی سی عمر کے اندر دودھ پیتا بیٹا فوت ہو جائے. ان والدین سے پوچھو کہ ان کے صدمے کا عالم کیا ہوتا ہے، اور اس ماں سے پوچھا جائے جس ماں کی گود کے اندر وہ بیٹا ہے. ماں اور باپ، اولاد ایک ایسی نعمت ہے. علماء فقہاء کو حدیثین فرماتے ہیں بس ثمرات سے مراد اولاد مرینہ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا. آقا نبی علیہ السلام غمگین ہیں. امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بول کیا کہنا چاہتی ہوں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ، بیٹے کے وصال کی وجہ سے آپ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، میں بھی غمگین ہوں، میری بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. اگر کچھ عرض کرنا چاہوں تو آپ سنیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بول. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک مخصوص دعا سے نوازا ہے. ایک مخصوص دعا سے نوازا ہے. وہ نبی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، رسول کو یہ اختیار بھی عطا فرما دیا کہ اے محبوب، ہر نبی ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی عطا کر دیا کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور میں اللہ ہو کر، تمہارا الہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس دعا کو قبول فرماؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کا لخت جگر فوت ہوا ہے، اس کا وصال ہوا ہے. کافر کا مسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ محمد کا بیٹا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، اب آقا علیہ السلام کی نسل نہیں چلے گی. ادھر سے سورج گرہن لگا، ادھر سے چاند گرہن لگا. مشرکین جو تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حضور کا مذاق اڑانے لگے، تکلیف اٹھانے، حضور کو تکلیف اٹھانا پڑی. اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل دکھتا ہے. ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے. ان کی طرف سے دی جانے والی الزام، اس کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کافروں نے کیا کیا نہیں کیا. اتنا مذاق اڑایا جس کی حد نہیں، اتنے ظلم ڈھائے جس کی حد نہیں، اتنے ستم ڈھائے جس کی حد نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام عائشہ کرتی ہے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مخصوص دعا سے نوازا ہے، آپ دعا فرمائیں نا. اگر آپ اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کی دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا. اور
اگر میں دعا کر دوں تو رب میری دعا کو نہیں توڑے گا، قبول فرما لے گا، اور میری دعا کی وجہ سے اللہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ مگر عائشہ سن لے، جو تو دعا کہہ رہی ہے نا، وہ دعا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، اور میں اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیر، حمدًا طیبًا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تو کہتی ہے بیٹے کی زندگی کے لیے دعا کرو، صدمہ ہے میں دیکھ نہیں سکتی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں دعا کرنے کو کر لوں، مگر وہ دعا میں نے امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ مشکل وقت ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور وہ دعا میں اس وقت کروں گا اللہ تعالیٰ مقام محمود لگا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان قدرت کاملہ کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمائے گا، اجازت عطا فرمائے گا، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک آخری مجھے جنت سے نہ چلا جائے۔ اور وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، وہ میں دعا قیامت کے دن کروں گا، اور اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا، میری امت کی رب بخشش و مغفرت فرما دے۔ صبر کا دامن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مشکل وقت کے اندر صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، دوسری حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک رستے سے، تو ایک گھر سے نا رونے کی آواز آئی، رونے کی، وہ گھر فوتگی والا گھر تھا، انتقال ہوا کسی کا، وصال ہوا کسی کا، فوتگی والا گھر تھا، اور تھے مسلمانوں کا گھر تھا، اور عورتیں رو رہی تھی، اور جس عورت کا بیٹا فوت ہوا تھا نا، وہ اونچی اونچی آواز سے رو رہی تھی، بلند آواز سے رونے لگی، واویلا کرنے لگی۔ وہ روتی روتی گھر کے دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی، ملتی ملتی نا عورتوں سے گھر کے دروازے کے قریب آ پہنچی۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جب اس کے گھر کے مکان کے قریب آئے، اس عورت اور آقا نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ تھا، قریب آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، جس طریقے اور جس انداز سے تو واویلا کر رہی ہے، اسلام اس واویلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور صبر و استقامت سے کام لے، حوصلے سے کام لے۔ یہ مصیبت میں جانتا ہوں تجھ پر آن پڑی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب صبر سے کام لو۔ حضور علیہ السلام نے اس عورت کو یہ جملے فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، قدم اٹھایا۔ اس عورت نے نہ دیکھا کہ مجھے تسلی دینے والا کون ہے، عورت کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، وہ الفاظ کچھ الگ سے تھے، میں بتانا آپ کو نہیں چاہتا وہ الفاظ کیا تھے جو اس عورت نے حضور علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ کے متعلق بولے تھے، وہ حضور کو پسند نہیں تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام آگے نکل گئے، ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور صحابی اس عورت کے پاس گئے، کہا کہ جب تو اونچے آواز سے رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، جانتی ہے تجھے صبر کرنے کے لیے کون اور کس نے دعوت دی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ ثابت قدم رہ، صبر کا دامن نہ چھوڑ، ثابت قدم رہ، صبر کا دامن نہ چھوڑ، اور صبر بڑی چیز ہے۔ تو تو نے جو جملے بولے، وہ جملے بولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جانتی ہو وہ کون تھے؟ عورت کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ اس صحابی نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کون تھے، وہ اللہ کے آخری
رسول پیغمبر رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب اس عورت کو پتہ لگا کہ جب میں اونچی آواز سے وغیرہ کر رہی تھی، جنہوں نے آ کر مجھے چپ کرایا اور میں چپ نہ کر سکی، جنہوں نے مجھے تسلی دی میں ان کی بات نہ سن سکی، جنہوں نے اس عظیم صدمے کے دوران میں غمگین تھی، میں اپنے رولے پیٹنے میں لگی ہوئی تھی، میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، میں نے اس کی دی ہوئی اصلاح کو قبول نہ کیا۔ میں نے جانتی تھی، صحابی کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضور کی ذات مصطفیٰ تھی۔ وہ عورت سرکار کی بارگاہ کے اندر چلی گئی۔ جب وہ عورت حضور کی بارگاہ کے اندر گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کبھی ہوگی، میرے ماں باپ کو بات ہو جائے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کی طرف دیکھا نہیں، اگر میں آپ کو پہچان لیتی دیکھ لیتی تو میں اسی وقت چھپ کر جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو رو رہی تھی وغیرہ کر رہی تھی، وہ صدمے کا وقت تھا، اگر تم میرے کہنے پر چپ کر جاتی تو اللہ تعالیٰ تیرے درجات میں بلندی عطا فرما دیتا، اللہ تیرے درجات میں۔ اور صدمے کے وقت صبر کرنا یہی مقامت ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جب بندے پر مصیبت آئے، جب بندہ غمگین ہو، جب بندہ صدمے کے اندر نڈھال ہو، اس مشکل وقت کے اندر صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، نبیوں کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سارے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے آنے سے کام بگڑ گیا ہے، اب بننے والی کوئی بات ہے؟ بات تو تب تھی جب اس مشکل وقت کے اندر صدمے کے دوران تو صبر کر لیتی، اور کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو مشکل وقت کے اندر صبر کرتا ہے میرا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، میرا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامنے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت فکر دی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، جب تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کے گھر کے اندر موت ہو چکی ہے، یا مسلمان کے گھر کے اندر وصال ہو چکا ہے، کسی کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک علاقے کے اندر بولا جاتا ہے جب کسی گھر کے اندر ماتم ہو چکا ہے، یعنی کہ انتقال ہو چکا ہے، کسی کی فوتگی ہو چکی ہے۔ امیر پور سے پڑے جائیں نا تو یہ چیزیں راولپنڈی کی طرح مشہور ہیں، ماتم ہو گیا، مرنا ہو گیا، فوتگی ہو گئی، ایسے ایسے۔ تو ان سب چیزوں سے مراد کیا ہے کہ یہاں کسی کا وصال ہوا ہے۔ کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کہیں کسی کا وصال ہو تو اظہار تعزیت کرنا چاہے کوئی تو اظہار تعزیت کن لفظوں میں کیا جائے؟ میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لفظوں سے اظہار تعزیت کرو کہ یہ اللہ کی امانت تھی، دی ہوئی دولت اللہ ہی کی تھی اور اللہ ہی نے لی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی جو کچھ ہے نا یہ سب اللہ ہی کا ہے، اور قرآن گواہ ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ مشکل وقت کے اندر صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو شخص مشکل وقت کے اندر صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اظہار تعزیت کس طرح کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جا کر بیٹھنا کس
یہ علماء